نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى۔ سورۃ طٰہٰ کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 113 سے لے کر 116 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کو اللہ رب العزت ہی جاننے والے ہیں، جو سامنے ہیں ان کو بھی، جو پیچھے ہیں ان کو بھی، جو گزر چکا ان کو بھی، جو مستقبل میں آنے والا ہے ان کو بھی، ساری کائنات کو، ہر چیز کو، پوری دنیا کا نظام چلانے والی ذات ہیں۔ اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ بیان فرمایا کہ جو کوئی ظلم لے کر آیا، کفر لے کر آیا، شرک لے کر آیا تو اس کے لیے قیامت کے دن خسارہ ہے، نقصان اٹھائے گا، اور جو کوئی نیک اعمال کر کے آیا لیکن ساتھ میں شرط ہے کہ ایمان ہو، ایمان کے بغیر جتنے بھی چاہے نیک اعمال کرتا رہے اس کا اجر قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ مومن بھی ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی، نہیں اس کو خوف ہوگا کہ اس سے کمی کی جائے گی، کہ جو کوئی عمل کر کے نہیں آیا وہ لکھ دیا جائے، یا زیادہ کر کے آ گیا تھوڑا لکھ دیا جائے، ایسے کچھ نہیں۔ ذرہ برابر بھی انسان نے جو عمل کیا، دل کے اندر نیت بھی کی، اس کا بھی اس کے قیامت کے دن اس کو اجر ملے گا۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا ہے اور ہم نے اس میں کھول کھول کر وعیدیں بیان فرمائی ہیں، دھمکیاں بیان فرمائی ہیں، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، کہ اس کے اندر غور و فکر کرو، اور اس کے اندر جتنی باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت نے قبر کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وہاں تمہیں سزا دی جائے گی، اور بعض دفعہ جہنم سے ڈرایا کہ جہنم خطرناک جگہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس طرح کے اور بھی تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن پاک کے اندر مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کر تمہیں باتیں بتلائی ہے، دھمکیاں دی ہیں، وعیدیں بتلائی ہے، شاید کہ تم اس سے ڈر جاؤ۔ اب یہ قرآن پاک عربی زبان میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی تھے اور عربوں کی زبان بھی عربی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر عجمی میں قرآن نازل ہوتا تو پھر لوگ اعتراض کرتے کہ خود تو عربی ہے قرآن عجمی میں آ گیا، تو نبی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عربوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ میں بھی عربی ہوں اور جنت میں بھی عربی زبان بولی جائے گی۔ عربی زبان کی وجہ سے پورے عرب والوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت کہو۔ ہاں اگر کوئی مخصوص ہے اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن تمام کو کہو گے تو میں بھی اس عربیوں کے اندر داخل ہوں، اور عربی زبان بہت اچھی زبان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی عربی زبان میں اتارا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب عربیوں کو تم برا بھلا مت کہنا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کے ذریعے ڈرایا بھی تمہیں، اور ایسے ہی تمہارے لیے تاکہ نصیحت پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد انسان راہ راست پر آ جائے، تو اس کے اندر تمام باتیں بتلا دی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے اور بادشاہ ہے سچے۔ اور پھر جب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی پورا رکوع آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک کے پڑھنے کے اندر جلدی جلدی کیا کرتے تھے
کہ میں بھول نہ جاؤں کوئی الفاظ جبرائیل علیہ السلام پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی اس کو پڑھا کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ آپ جلدی مت کیجئے قرآن کے بارے میں، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری اتر نہ جائے۔ جب پوری اتر جائے اس کے بعد آپ پڑھا کرو، اور اس کے بغیر جلدی جلدی ہرگز مت پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کو ہم نے پورا آپ نے اتارنا ہے، آپ کے اوپر ہی اتارنا ہے، ہر چیز ہم آپ تک پہنچا دیں گے، کوئی لفظ سے چھوٹے گا نہیں آپ سے۔ لیکن آپ صرف ایک کام کیجئے گا کہ اپنے پروردگار سے اپنے علم کے بارے زیادتی کے بارے میں دعائیں کرتے رہیے گا کہ اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما، یہ دعا آپ کرتے رہیں، باقی آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کے اوپر پورا لفظ بلفظ اتاریں گے، کوئی اس کے اندر رہ نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اس لیے کیا کرتے تھے کہ آگے کوئی لفظ رہ نہ جائے، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے میری زبان کے اوپر نہ آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے جلدی کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ ہاں یہ دعا کرتے رہیں کہ رب میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اب یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ ہمیں بھی کہتے رہنا چاہیے کہ اے رب میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، ہمیں بھی اس کا معمول بناتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس طرح جلدی کرتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے جلدی کی تھی، تو اس سے معمولی سی خطا ہو گئی تھی، تو پھر ان کو جنت سے نکلنا پڑ گیا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی اللہ رب العزت نے، تفصیل آگے آئے گی کہ ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے جلدی کر لی اور جلدی کی وجہ سے بھول گئے، اور اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ہم نے پختگی نہیں پائی، اور جس سے منع کیا تھا وہ شیطان کی وجہ سے انہوں نے کھا لیا تھا اور جلدی کر لی تھی، اور اس کے اندر پختی نہیں تھی، تو پختگی نہیں تھی۔ تو آپ بھی جلدی نہ کریں، ایسے نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آ جائے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں، اور ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہے اس میں دھمکیاں اور وعیدیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ تم اس سے ڈر جاؤ، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا یا پیدا کر لے یہ قرآن پاک تمہارے لیے نصیحت۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ رب العزت کی ذات بلند و بالا ہے اور بادشاہ ہے سچی، اللہ رب العزت کی ذات سچے بادشاہ ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ، آپ جلدی مت کیجیے قرآن کے بارے میں اس سے پہلے، أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ کہ یہاں تک کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ یہ کہتے رہیے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، اور تحقیق ہم نے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے، فَنَسِيَ، پس وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں پائی اس میں پختگی۔ یہ پڑھا